اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموشی جو ہے نا اسی میں عافیت ہے. تو خاموشی کے ساتھ آپ کوئی بھی رشتہ ہے، کسی بھی رشتے کو آپ خاموشی کے ساتھ نبھائیں گے نا، صبر اور خاموشی کے ساتھ، جیسے کہ بتایا کہ ایک ترازو ہے، آپ صبر، اخلاص، خلوص کے ساتھ آپ اس میں اپنے آپ کو وزنی کرتے جائیں. آپ کا صبر آپ کو وزنی کرے گا، آپ کی نیک نیتی آپ کو وزنی کرے گی، آپ کا خلوص، آپ کی خدمت آپ کو بڑا وزنی کر جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا پلڑا باقیوں کے پلڑے سے کیا ہو جائے گا، آپ کا پلڑا باقیوں کے پلڑے سے وزنی ہو جائے گا. تو اسے دیکھیں بالخصوص خاص طور پہ جو رشتہ ہے نا، میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسی جو ہے نا اس کو برابر آپ کھینچو گے نا تو ایک وقت آئے گا وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے رشتوں کی جو ہے نا. تو کبھی بھی اس کو مسلسل نہیں کھینچنا ہے، مسلسل ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ مسلسل ایک طرف سے یہاں سے بھی رسی کھینچی جا رہی ہے، یہاں سے بھی کتنی دیر تک وہ چلے گی، بالآخر وہ ٹوٹ جائے گی. تو جب آپ نے بالخصوص خاص طور پہ جو رشتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جیسے تم بیوی کا لباس ہو اور بیوی تمہارا لباس ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. اب دیکھیے لباس کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے، لباس کیوں ہم پہنتے ہیں؟ لباس کا پہننے کا مقصد، لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے. لباس ہمیں کیا کرتا ہے، ہمارے ستر کو چھپاتا ہے. جب ہمارا ستر چھپ گیا ہماری حفاظت ہو گئی، ہمارے عزت کی، ہمارے جسم کی حفاظت ہو گئی، ہمارے ستر کو لباس نے چھپا دیا. یہ رشتہ جو ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. نکاح کرنا مطلب کہ اپنا دین کیا کرنا ہے، بچا لینا ہے، پہلی بات. اب دیکھیے آگے لباس کا اور مقصد کیا ہوتا ہے. لباس ہم پہنتے ہیں، ہم دیکھ کر پہنتے ہیں جو لباس ہم پہ سجے، ہم خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں. تو اب تو برانڈ ہی اتنے نکل آئے ہیں، ہماری بیویاں تو سب سے اچھا برانڈ پہننا چاہتی ہیں، سب سے اچھا کیوں اتنے مہنگے مہنگے برانڈز کے کپڑے، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے جوڑے لیتی ہیں، بناتی ہیں، کیوں؟ خوبصورت دکھنے کے لیے. خوبصورت دکھنا ہے انہوں نے، خوبصورت نظر آنا ہے انہوں نے، کہ میں سجوں، میں سوروں، میں خوبصورت نظر آؤں، اس لیے وہ پہن رہی ہیں نا. تو لباس کا مقصد کیا ہے، خوبصورت نظر آنا. یہی مقصد ہے اس رشتے کا بھی. بیوی ہے، شوہر ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کھڑا ہے، خوبصورت رشتہ ہے. بیوی شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، خوبصورت رشتہ ہے. شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر آپ ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا رشتہ پھر خوبصورتی کا رشتہ نہیں ہے. ایک تو الگ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے نا، ایک تو رزق کمانے کے لیے شوہر باہر ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن تعلق اچھا ہے، محبت والا ہے، اس کے گھر میں رہ رہی ہے، اس کے بچوں کو پال رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر رشتہ ہونے کے باوجود آپ کی لڑائی ہے، آپ کا جھگڑا ہے، آپ کی ناراضگی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، تو اس طرح سے پھر آپ کا رشتہ تو ہے لیکن آپ کا رشتہ خوبصورت نہیں ہے. کیونکہ نکاح ہے تو بیوی شوہر سے سجے گی، نکاح ہے تو شوہر بیوی سے سجے گا. اکیلا تنہائی مطلب نہ وہ سجے گی نہ وہ سجے گی، کیونکہ لباس اللہ نے کہا نا، تو لباس پھر خوبصورت نظر آنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ایک دوسرے کے ساتھ آپ ہوں گے تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا دیکھیے لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لباس آپ کے جسم کے، لباس اس کو چھپا دیتا ہے. آپ کے جسم پہ کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، جب آپ لباس لیتے ہیں تو لباس کیا کرتا ہے، چھپا دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہی حال شوہر اور بیوی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ابن آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے. اس سے پتہ چلا ہر کوئی خطا کار ہے. اس سے پتہ چلا اگر شوہر ہے تو خطا اس سے بھی ہو جاتی ہوگی، اگر بیوی ہے تو غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہوگی. لیکن اگر بیوی سے ہوئی ہے، شوہر کو چاہے مقابلے پہ نہیں آنا ہے، پردہ ڈالنا ہے، چھپا دینا ہے، کیونکہ وہ لباس ہے. اگر شوہر سے ہوئی ہے تو بیوی کو چاہیے پردہ ڈال دینا ہے، چھپا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کا کیا ہے، لباس ہے. لباس کا کام ہے ایک دوسرے کو چھپا جانا. لباس کا کام ہے ایک دوسرے کے عیب چھپانا، ایک دوسرے کی کمیاں چھپانا. یہ نہیں کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہے تو شوہر پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹے جس میں فلاں کمی ہے، فلاں گجی ہے، فلاں کمی ہے، یہ کرتی ہے. نہیں، پھر آپ اللہ کے دین کے مطابق، قرآن کے مطابق اپنے رشتے کو اس طرح سے نہیں نبھا رہے ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے. ٹھیک ہے. بیوی ہے، شوہر میں کوئی کمی
بیوی میں کمی ہے، بیماری آ سکتی ہے، کوئی اور مشکل آ سکتی ہے، اس کو کسی بھی طرح سے وہ کسی حالات کی تنگی کا جو ہے وہ سامنا کر سکتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح شوہر ہے، مالی حالات میں کمی آ سکتی ہے، رزق میں کمی آ سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے، جانی معاملات میں کوئی کمی آ سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑے اور اس کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، نہیں، اس کا کیا بنے، لباس بنے، اور اس کی کمی ہے، اس کی کجی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، پردہ ڈال دینا ہے، اس کو چھپا دینا ہے۔ اگر آپ چھپا گئی ہیں نا، آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے رشتے کو نبھایا ہے، اور اگر آپ نے ڈنڈورا پیٹا ہے تو پھر آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق اپنے رشتے کو نبھایا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لباس کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ ایک تو پہلا ہم دیکھتے ہیں جی لباس ہمارے جسم کو چھپائے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں جی لباس ہم پہ خوبصورت لگے، تیسرا ہم دیکھتے ہیں جی لباس موسم کے مطابق ہو۔ موسم کے مطابق سمجھتے ہیں، سردی آئے گی آپ کا لباس موٹا ہو جائے گا، گرمی آئے گی آپ کا لباس بھائی پتلا ہو جائے گا۔ مطلب کہ لباس کا مقصد یہ ہے حالات کی، موسم کی شدت سے آپ کو بچائے۔ میاں بیوی میں چیز ہونی چاہیے کہ حالات کی شدت سے ایک دوسرے کو بچائے۔ کبھی حالات حق میں ہوں گے، کبھی حالات خلاف ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دنوں کا ہیر پھیر لوگوں میں آتا رہتا ہے، کبھی بڑے اچھے حالات ہو جائیں گے، کبھی برے حالات ہو جائیں گے۔ تو اچھے حالات میں بھی کیا کرنا ہے، اپنے شوہر یا بیوی کو سنبھالنا ہے حالات کے مطابق۔ شوہر پہ حالات برے آئے ہیں، بیوی ڈل جائے ان حالات کے مطابق۔ بیوی پہ حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، شوہر کو چاہیے کہ ڈل جائے اس کے حالات میں، یعنی گرمی ہے ڈھل جائے، سردی ہے ڈھل جائے۔ بیوی کو چاہیے شوہر کے حالات اگر کہیں ناموافق ہو گئے ہیں، ناساز ہو گئے ہیں، تو اپنے شوہر کے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لے، ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے۔ دیکھیے شوہر بڑا پریشان ہو نا، لٹ گیا سارا کچھ، ڈوب گیا سارا کچھ، ختم ہو گیا سارا کچھ، کچھ بھی نہیں رہا اس کا، وہ جب بیوی کے پاس آ کے بیٹھے نا، بیوی سب اتنا کہہ دینا کہ بھئی آپ کی زندگی تندرستی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور دے دے گا۔ اب یقین کریے وہ سینہ چوڑا کر لیتا ہے، وہ تندرست ہو کے دوبارہ سے ہمت جمع کر کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ اور اگر بیوی پہ کوئی حالات برے آ جائیں، کسی نے کوئی الزام لگا دیا ہے، کسی نے کوئی غلط بات کر دی ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، شوہر کہہ دینا چھوڑو باقیوں کو، میں تیرے ساتھ ہوں نا، میں ہوں نا، تجھے سمجھ رہا ہوں نا، میں تیرے ساتھ ہوں نا۔ آپ یقین کریں بیوی کی ساری پریشانیاں ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہیں جب شوہر اس طرح سے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حالات کی شدت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ جب آپ اس طریقے سے حالات کی شدت میں ایک دوسرے کا سایہ بن جائیں گے نا، تو اس سائے میں گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو حالات کی شدت سے بچا رہے ہیں۔ سخت حالات شوہر پر آئے ہیں، بیوی ڈال بن گئی ہے، کوئی بات نہیں جی، آپ ہیں، سارا کچھ ہے، نہیں چاہیے دولت، نہیں چاہیے گھر، نہیں چاہیے یہ چیز، نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا خلوص چاہیے، وہ آپ کی اس طرح کی تسلی اس کو کھڑا کرے گی، اس کو حوصلہ دے گی۔ بیوی تھک گئی ہے کام کر کے، بیوی کا جو ہے وہ بیماری ہے یا کوئی بھی حالات اس کے حق میں نہیں رہے ہیں، شوہر ساتھ کھڑا ہو جائے کہ چھوڑو سب کو، میں تیرے ساتھ ہوں، مجھے تیری خوشی چاہیے، میں تیری خوشی میں راضی ہوں، میں تیرے اس کام میں راضی ہوں۔ بیوی اپنے آپ کو پھر سے کیا کرے گی، وہ آپ کا گھر سنوار رہی ہے، آپ کا گھر سجا رہی ہے، آپ کی اولاد کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے گھر کے لیے اپنی ساری جسمانی قوت طاقت لگا رہی ہے۔ اور بیوی کو سمجھنا چاہیے میرا مرد اپنی ساری جوانی میرے لیے لگا رہا ہے، میرا مرد اپنی ساری طاقت میرے لیے لگا رہا ہے، میرے بچوں کے لیے لگا رہا ہے۔ جب یہ بات آپ سمجھ جائیں گے نا ایک دوسرے کو، آپ یقین کریں آپ حالات کی شدت میں ایک دوسرے کا سایہ بن جائیں گے۔ جب آپ حالات کی شدت میں ایک دوسرے کا سایہ بنیں گے نا، گویا کہ آپ اس قرآن کے مطابق اپنے رشتے کو نبھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو قرآن کے مطابق اپنا رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کے مطابق رشتہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ لباس بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔